میرے معزز سامعین، آج میں آپ کو اپنی قوم کے ایک بہت بڑے کیڑے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ کیڑا ہے انقلاب کا کیڑا۔ وہ ہماری قوم میں ایک ایسا کیڑا ہے کہ جس کیڑے کی وجہ سے ہماری قوم ہمیشہ انقلاب کے لیے بیدار رہتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر ہماری قوم وہ تماشا دکھاتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ وہ قوم تھی تھوڑی دیر پہلے جس کو انقلاب کی فکر تھی، اور ابھی مار کھانے کے بعد اس کا کیا برا حشر ہوا۔ اور میں آج آپ کو اس انقلابی کیڑے کی ایک حقیقت بھی بتا دوں تاکہ ہمارے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ اس کیڑے کے جو اجزاء ترکیبیہ ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کیڑے کے جو اجزاء ترکیبیہ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ میں نے صحیح نہیں ہونا، باقی میں نے حکومت کو صحیح کرنا ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو تو صحیح نہیں کرنا، لیکن میں نے اپنے اطراف کے سارے ماحول والوں کو حاجی نمازی پرہیزگار بنا دینا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ حکمران بالکل پرہیزگار ہو جائیں اور فوج بالکل پرہیزگار ہو جائے، لیکن میں اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوں گا۔ میں چوری نہیں چھوڑوں گا، میں غبن نہیں چھوڑوں گا، میں دو نمبری نہیں چھوڑوں گا، میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، میں دھوکہ دینا نہیں چھوڑوں گا، میں رشوت لینا نہیں چھوڑوں گا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے اس پیمانے کے اوپر۔ تو سب سے پہلے بھائی اس بات کی طرف ہم کو آنا ہوگا کہ آیا ہم خود بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آدمی کا نفس اتنا چالاک ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ تو بالکل صحیح ہے، سامنے والا جو ہے نا وہ بڑا مہان ہے۔ اور پھر جب موقع آتا ہے اور جب کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو جھوٹ بولنا، غبن کرنا، یہ سب ہمارے اپنے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی آدمی کی کوئی نوکری کرتے ہیں، اس نوکری کو اگر ہم ڈھنگ سے نہیں کرتے تو کیا آیا ہم یہ غبن نہیں کر رہے؟ اور پھر اگر ہم اپنا کوئی سودا بیچتے ہیں، اور شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ مال کا عیب بتا کے بیچو۔ آج کون مال کا عیب بتا کے بیچتا ہے؟ بلکہ آج تو ٹوٹا چاول اور دوسرے چاول مکس کر کے ایک وہ بنا کے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ باسمتی کے نام سے بیچ دیتے ہیں لوگ۔ اور یہ حرکتیں کوئی حکمران تھوڑی کر رہے ہیں، یہ حرکتیں عوام کر رہی ہے۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ شادیوں میں جائیں 8-8 10-10 طرح کی ڈشز ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے۔ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں پوری بوٹیاں اور کیا اتنے پورے سالن، یار ایک وقت کا مطلب غریب کے گھر کا کھانا ہو جاتا ہے، اور یہ پورا اس کے اندر بچا کے آ جاتے۔ تو یہ تہذیب، اتنی تہذیب بھی ہماری قوم کو نہیں ہے۔ ٹریفک کے سگنل توڑنا، رانگ سائڈ آنا، یہ ہم سب کا ایک روزانہ کا معمول ہے۔ تو قوم کا حال یہ ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے اگر صحیح ہو جائے نا تو حکمران صحیح ہو جائے۔ اور آپ اسلامی تاریخ، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو گنتی کے چند نام ملیں گے صرف، جن کو آپ اپنی جو ہے نا فنگر ٹپس کے اوپر گن سکتے ہیں، کہ جو بادشاہ جو اسلامی تاریخ کے اندر آئے یا مملکت کے سربراہان آئے، وہ کتنے صحیح تھے اور کتنے غلط تھے۔ زیادہ تر تو ہمیشہ غلط ہی آئے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ہماری قوم پہ۔ آپ دیکھیں اب آپ کے فائنل کال کے بعد پھر اس کے بعد عوام کا آپ حال دیکھیں، یہ بددعاؤں کے اوپر، لعنتوں کے اوپر آ گئی ہے۔ تو بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے چینج جاتا ہے۔ اب میں ہوں، اگر میں نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کری، وہ کل جا کے اگر کہیں اچھی جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کسی گورنمنٹ ادارے میں، پرائیویٹ ادارے کے اندر، تو وہاں پہ وہ ایک اچھی مثال قائم کریں گے۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن چونکہ یہ پروسیس بہت لیندی ہے، اور یہ پروسیس چونکہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، اور اس کے اندر بہت محنت کرنا پڑے گی، ہم کو خود بھی صحیح ہونا پڑے گا، اس لیے اس پروسیس سے ہم گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم ایک فوری انقلاب چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، ہر تھوڑے سالوں کے بعد، ہر تھوڑے عشرے کے بعد ایک کوئی نہ کوئی جھنڈو اٹھتا ہے اور پھر ہمارے کو جو ہے نا بیوقوف بنا دیتا ہے۔ سرے دس میں آپ کو اپنا ہی ذاتی ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ اسی موضوع کے اوپر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تو اتنے میں اذان کی آواز آ گئی۔ میں نے بولا یار تو اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا، چلا اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ بولا یار تم چلو میں آ رہا ہوں، تو بس میں چلا گیا۔ پھر وہ پتہ نہیں آیا ہوگا شاید یا نہیں، واللہ عالم۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب موقع آئے گا نا تو پھر تو چل میں آیا والی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح ہدایت دے، ورنہ تو ہم اسی طریقے سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی گلاب خان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔